پیارے بچوں، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک نہایت خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام شہزادی حنا تھا۔ شہزادی حنا اپنی عقل مندی اور بہادری کی وجہ سے درباریوں اور عوام میں بہت مقبول تھی۔ ایک دفعہ شہزادی کی کنیز نے شہزادی کو بتایا کہ ہمارے محل کے پیچھے ایک بہت بڑا درخت ہے۔ اس درخت پر ایک جن رہتا ہے۔ جو کوئی بھی اس درخت کے نیچے جاتا ہے وہ جن اسے بہت تنگ کرتا ہے۔ شہزادی نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک رات درخت کے نیچے گزارے گی تاکہ درباریوں اور لوگوں کا ڈر دور ہو سکے۔ لہٰذا شہزادی درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور اپنے ہرن کے ساتھ کھیلنے لگی۔ آدھی رات کو اچانک درخت کے بیچ میں سے ایک خوفناک جن باہر آیا۔ اس نے شہزادی کو پکڑ لیا اور اسے لے کر درخت کے اندر غائب ہو گیا۔ کسی کو کچھ خبر نہ ہو سکی کہ آخر شہزادی گئی کہاں۔ جن نے شہزادی کو اپنے بڑے سے محل میں چھوڑ دیا اور شہزادی سے کہا کہ چاند کی پہلی تاریخ کو میں تم سے شادی کروں گا۔ یہ کہہ کر جن وہاں سے چلا گیا۔ اب شہزادی بہت پریشان تھی کیونکہ وہ ایک جن کی قید میں تھی۔ جن کے محل سے باہر ایک بہت بڑا باغ تھا۔ شہزادی محل سے باہر اس باغ میں چلی آئی تاکہ یہاں سے رہائی کی کوئی صورت نکل سکے۔ اچانک شہزادی کو ایک انسانی آواز سنائی دی۔ کوئی بہت پیار سے پکار رہا تھا، میرے پیارے دوستو آؤ کھانا کھا لو، میرے دوستو آؤ کھانا کھا لو۔ شہزادی فوراً آواز کی سمت گئی کہ شاید کوئی اس کی مدد کر سکے اور وہ یہاں سے آزاد ہو سکے۔ شہزادی نے دیکھا وہاں ایک خوبصورت شہزادہ اپنے ہاتھوں میں کھانا لیے کھڑا تھا اور 2 بونوں کو کھلا رہا تھا۔ شہزادی کچھ دیر چھپ کر یہ سارا منظر دیکھتی رہی، پھر درخت کی اور سے نکل کر شہزادے کو سلام کیا۔ شہزادہ اسے دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے شہزادی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ شہزادی نے اپنا تعارف کروایا ہی تھا کہ ان کے ارد گرد تیز تیز ہوا چلنے لگی۔ یہ جن کے آنے کی نشانی تھی۔ جن کی آمد کا پتہ چلتے ہی شہزادی فوراً محل واپس بھاگی۔ دونوں بونے بھی بھاگ گئے اور نوجوان درخت کے نیچے بیٹھا رہا۔ جن جب کھانا کھا کے چلا گیا تو شہزادی فوراً واپس نوجوان کے پاس چلی آئی اور اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس نے بتایا کہ وہ شہزادہ شہریار ہے اور یہ دونوں بونے ملک پارس کے وزیر اور مشیر ہیں۔ شہزادے نے کہا اس جن نے میرے بابا کو اندھا کر دیا ہے۔ میں ایک جادوئی ڈبیا کی تلاش میں ہوں جس سے میرے بابا کی بینائی بھی واپس آ جائے گی اور یہ بونے بھی اپنی اصلی شکل میں آ جائیں گے اور اس سے جن کو مارا جا سکتا ہے، اور تو اور میں آپ کو بھی آپ کے ملک واپس پہنچا سکتا ہوں۔ پھر سب مل کر اس ڈبیا کی تلاش میں لگ گئے۔ روز سب مل کر ڈبیا تلاش کرتے۔ ایک دن جن محل میں جلدی لوٹ آیا۔ وہ شہزادی کو محل میں نہ دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ اس نے جب دیکھا باہر باغ میں شہزادی شہزادے کے ساتھ باتیں کر رہی ہے تو جن بہت غضبناک ہوا۔ اس نے شہزادی کو حکم دیا کہ محل واپس چلی جائے اور شہزادے کو دھمکی دی، اگر تم نے دوبارہ شہزادی سے بات کی تو میں تمہیں بھی بونا بناؤں گا، پھر تم کیسے طلسماتی ڈبیا تلاش کرو گے؟ جن نے شہزادے کو طلسماتی ڈبیا کا لالچ دے کر اپنا نوکر بنایا ہوا تھا، لیکن شہزادے نے ڈبیا کی تلاش جاری رکھی۔ آخر ایک دن اسے وہ ڈبیا ایک درخت کے پیچھے سے مل ہی گئی۔ شہزادہ اور شہزادی بہت خوش ہوئے۔ تبھی اچانک تیز ہوا چلنے لگی اور جن وہاں پر آ پہنچا۔ غضبناک جن آگ بگولا ہوا شہزادے اور شہزادی کو مارنے کے لیے لپکا۔ جیسے ہی وہ شہزادے اور شہزادی کی طرف لپکا، شہزادے نے فوراً ڈبیا سے کچھ پاؤڈر نکال کر جن پر چھڑک دیا۔ جن فوراً آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ جن کے مرتے ہی اس کے بنائے ہوئے طلسماتی باغ اور محل بھی غائب ہو گئے۔ بونے بھی اپنی اصلی انسانی شکل میں آ گئے اور وہ اپنے ملک واپس چلے گئے۔ شہزادہ اور شہزادی ایک بلند پہاڑ پر چڑھے تاکہ اپنے اپنے ملک کا رستہ دیکھ سکیں۔ آخرکار شہزادے نے شہزادی کو اس کے ملک چھوڑ دیا۔
بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا اور شہزادے سے متاثر بھی ہوا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادے اور شہزادی کی شادی کر دے گا۔ شہزادے نے کہا میں پہلے اپنے بابا کی آنکھیں ٹھیک کروں گا، پھر ہم ایک بہت بڑی درباری بارات کے ساتھ آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے بعد شہزادی ہینا کی شادی شہزادے شہریار کے ساتھ ہو گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔